بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو مرشد کامل کی تلاش سے قبل 3 شادیاں کر چکے تھے اور آپ کو والد بزرگوار کی جانب سے وراثت میں 1 گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین بھی ملی تھی، جس کی بدولت اہل خانہ کا گزارا خیر خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنی تینوں ازواج سے اجازت طلب کی اور انہیں اپنی والدہ کے سپرد کر کے مرشد کامل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ آپ اپنی قلبی تشنگی اور روح کی بے چینی کو مٹانے کے لیے کسی مرد کامل کی جستجو میں تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکلے اور مشرق کی سمت روانہ ہوئے اور ملتان پہنچ گئے۔ ملتان پہنچنے کے بعد آپ نے شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کا شمار برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ سروردی کے بانی کے طور پر ہوتا ہے اور آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں بھی خصوصی دلچسپی لی۔ آپ نے بیعت کی سعادت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شعیب الدین سرکردی کے دستحق پر حاصل کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام کے عہدے پر بھی فیض رہے اور ایک عالم آپ سے فیض یاب ہوا۔ آپ کے صاحبزادے عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف اور پوتے قطب العالم حضرت شاہ رخ عالم کا شمار بھی صاحب کشف و کرامات اور ناباغلہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ سلطان عارفین حضرت سلطان بہو نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دربار پر مراقبہ کیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو جب نیند سے بیدار ہوئے تو اس خواب نے آپ کو پریشان کر دیا۔ آپ نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی قبر مبارک پر فاتحہ پڑھی اور بعد اسلام کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ آپ مزار پاک سے بحرہ اور جانب شمال روانہ ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو دریا کے کنارے چلے گئے اور وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت باندھ کر نماز شروع کرنا چاہتے تھے کہ اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ آپ نے نامحرم عورت کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں اور اس عورت سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ عورت بولی، میں آپ کے پیچھے چلتی آ رہی ہوں اور میرے پاؤں میں آبلے پڑ چکے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے دریافت کیا، تو میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے اور تجھے میرے تعاقب کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ عورت بولی، میں ملتان کے ایک ہندو ساہوکار کی بیٹی ہوں اور کئی دنوں سے میرے اندر عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی ہے اور مجھے اپنے مہذب سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے بتوں کو پوجنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور میں ان کے آگے سر جھکاؤں اور ان کی عبادت کروں۔ میں اپنی اس قلبی بے چینی کو دور کرنے کے لیے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار مبارک پر چلی گئی اور یہاں مجھے پتہ چلا اس در سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ مجھے بھی یہاں حاضری دینی چاہیے تاکہ میرا بھی نصیب جاگ جائے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے ہاتھ کے اشارے سے اس عورت کو روکتے ہوئے فرمایا، تم کچھ دیر رکو، میں نماز ظہر ادا کر لوں کہ ظہر کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں نماز کی ادائیگی کے بعد تمہاری بات سنوں گا۔ یہ فرما کر سلطان العارفین سلطان بہو نماز ظہر کے ادائیگی کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہندو عورت آپ کو نماز پڑھتا دیکھنے لگی۔ اس سے رکوع و سجود عجیب معلوم ہوئے۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس ہندو عورت سے فرمایا، تمہاری قلبی بے چینی درست، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ ہندو عورت ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پاک سے حاضر ہوتے دیکھا اور پھر جب آپ بہر تشریف لائے تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی اور میں نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست کا اقرار بھی کیا۔ مجھے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی جانب سے حکم ملا کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی کنیز بن کر اپنی تمام عمر گزار دوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی اور ایک کنیز اپنے مالک کے سوا اور کیا چاہے گی؟ آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے جب اس کی بات سنی
تو حیران ہوئے، اور پھر آپ کو دوران مراقبہ خواب میں شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ساتھ اپنی ہونے والی گفتگو یاد آ گئی کہ مجھے اپنے شہر سے کسی پاکیزہ کا ساتھ عطا فرما دیں۔ آپ نے اس سے کہا، حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا حکم ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، اور تم مطمئن رہو، اللہ عز و جل نے تمہیں میرے گول مقصود تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اس عورت کو باقاعدہ کلمہ طیبہ پڑھایا اور مسلمان کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد آپ اس کو اپنے ساتھ شورکول لے گئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ یہ سلسلے کی آج تیسری ویڈیو تھی، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری ہے، اور اس کی مزید ویڈیو اور حضرت سلطان بہاؤالدین ذکریہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے واقعات کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔